خدا یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر، اور ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے 10ویں باب کے حوالے سے، 10th چیپٹر کے حوالے سے آج پہلا پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جو کہ 9ویں باب کے حوالے سے، ریویلیشن 9th چیپٹر کے حوالے سے چوتھا پروگرام تھا، اس میں ہم نے بہت سی اہم باتوں کو سیکھا، لیکن خاص طور پر جس بات کے حوالے سے ہم نے سیکھا وہ چھٹے نرسنگے، 6th ٹرمپٹ کا بلو کیا جانا تھا، اور اس کے حوالے سے جو افسوس ہے، جو وہ ہے، اس کی جو تکمیل ہے وہ کس صورت ہمیں نظر آتی ہے، اس کے حوالے سے ہم نے مختصراً دیکھا تھا۔ عزیزو، وہ 4 فرشتے جو کہ ابدون کی طرح یا اس اتھا گڑھے کے فرشتے کی طرح باندھے ہوئے تھے، قید میں تھے، ریسٹرینڈ تھے، اپنے وقت کے مطابق، اپنی ٹائمنگ اور اپنی اپوائنٹمنٹ اور ڈیوٹی کے مطابق انریسٹرین کیے جاتے ہیں، کھول دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اس بلا کو، اس کیٹاسٹرافی کو روئے زمین پر برپا کریں جس کے لیے وہ تیار کیے گئے تھے۔ اور اس بات سے، اس پرنسپل سے، اس اصول سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند ہمیشہ ان کنٹرول ہوتے ہیں۔ عزیزو، بے شک یہ پرنسپل، یہ اصول، یہ ماڈل ہمیں خداوند کی ساورن بٹ آل نوئنگ، ایوری تھنگ نوئنگ ہستی کے حوالے سے بھی بتاتا ہے، بٹ اٹ آلسو ٹیلز اس، یہ پرنسپل، یہ اصول ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ خداوند کے ڈیوائن پلان کو پورا کرنے کے لیے جو برائی کی طاقتیں ہیں وہ بھی اگرچہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہم کنٹرول میں ہیں یا ہم برائی اور بدی پھیلا رہی ہیں، تباہی لا رہی ہیں، بٹ دے آر آلسو میکنگ وے فار گاڈز بگر پلان ٹو بی اچیوڈ، وہ بھی خداوند کے بڑے پلان، بڑے منصوبے کو دراصل پائے تکمیل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہوتی ہیں۔ یہ بحث، یہ ڈسکشن کئی دن، کئی گھنٹوں چل سکتی ہے، اور اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں آپ کی زندگیوں کے مختلف واقعات، مختلف ایونٹس اکثر سوال بن کر ابھریں گے۔ ہم ان کے حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کلام میں اس پرنسپل کو، اس اصول کو سیکھ کے آگے بڑھنا ہے، مزید چیزوں کو سیکھنا ہے، مزید پرنسپلز کو، اصولوں کو، ڈیوائن الہی اصولوں کو سمجھنا ہے، اور خداوند کے کلام کی تابعداری کرنی ہے۔ سو آئیں عزیزو، ہم خداوند کے پاک کلام میں سے 10ویں باب کو، 10th چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اور ان کی تشریح اور تفسیر ہم بے شک خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی، رواح خودش کی، ہولی اسپرٹ کی ہدایت میں کریں گے۔ لیٹ اس ریڈ ریویلیشن چیپٹر 10، مکاشفہ اس کا 10واں باب۔ پھر میں نے ایک اور زور آور فرشتہ کو بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی، اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی، اور اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں پیدا ہوئیں، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دے چکیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا، اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی، بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا تھا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا، اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے، اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔
بس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا۔ وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں اسے کھا گیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، اور خداوند ہمیں اپنے کلام کا شنوا بنائے، آمین۔ عزیزو، یہ باب، یہ چیپٹر ایک مختصر، ایک چھوٹا، ایک شارٹ چیپٹر ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ چیپٹرز کا، ابواب کا جو سلسلہ ہے، یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں، اصلی متن میں ہرگز نہیں ہے۔ یوحنا نے اس کو ایک سکرول کے مطابق کنٹینیوٹی میں لکھا، اور جو ابواب کا، چیپٹرز کا سلسلہ ہے، مارکنگ ہے، وہ بہت بعد میں آئی۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم ان ٹیکسٹ کو، اس ہولی رائٹنگ کو، اس مقدس متن کو پڑھیں تو ہم کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے دور رہیں کہ جیسے ہی ایک باب، ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم بڑا ہارڈ فل سٹاپ وہاں پر لگا لیں، یا دوسرا شروع ہوا ہے تو اس حوالے سے ایک نئی سوچ کا اظہار کریں۔ اٹ از آل ان کنٹینیوٹی، یہ ایک تسلسل میں ایک ہی روح کے حوالے سے لکھے گئے الہی الفاظ ہیں۔ تاہم اس باب میں، اس چیپٹر میں جو بات امپورٹنٹ ہے، نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 چیپٹر میں، 9ویں باب میں، جہاں چھٹے نرسنگے کے بجنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ منسلک واقعات و حالات کا ذکر ہے، یہاں پر 7واں نرسنگا ابھی پھونکا نہیں جا رہا، لیکن دیر از این انٹرلوڈ، اس سے پہلے کے جو واقعات ہیں، اس کے دوران جو وقفہ ہے، اس میں کیا چیزیں روپذیر ہو رہی ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ بھی اہم ہیں، اسی لیے وہ قرآن کے کلام میں مرقوم ہیں۔ اور انفیکٹ یہاں پر کچھ ایسی خاص باتیں رونما ہوئی ہیں جن کے لیے خداوند تعالیٰ نے مقدس یوحنا رسول کو منع کیا کہ ان کو تحریر نہ کریں۔ سو کچھ باتیں یہاں پر مخفی رکھی گئیں، چھپائی گئیں۔ وہ کیا باتیں ہیں یا وہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے بہت سی بحث ہے۔ ہم اس باب کی اسٹڈی میں ان باتوں کے حوالے سے، اور جو تناظر ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس باب میں، اس چیپٹر میں ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے سیکھیں گے، اور ایک دو سوالات بھی جو آپ لوگوں نے کیے ہیں ان کا ذکر کرنا میں یہاں پر مناسب سمجھوں گا، اس لیے کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خداوند نے جب طوفان نوح کے بعد، دی نوآز فلڈ کے بعد، جب عہد کیا تھا کہ وہ دنیا کو پھر تباہ نہیں کریں گے، تو پھر یہ تباہیاں کیوں، پھر یہ پرابلمز، پریشانیاں اور اتنی بڑی ججمنٹس کے تہائی لوگ مر جائیں، تہائی جو کائنات کا حصہ ہے، دنیا کا حصہ ہے، وہ افیکٹ ہو جائے۔ دس از اے لاٹ آف ڈسٹرکشن اینڈ کلنگ۔ ایسا کیوں؟ تو سب سے پہلے تو عزیزو، بالکل آپ کو سوال کرنے کی اجازت ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہم سب کلام مقدس کو اس طرح سیکھیں کہ ہم اس میں سے بالکل کلیئر ہوں جب بھی ہم کچھ سیکھتے ہیں، اور ذاتی اس حوالے سے پرسنل کوشش اور ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے سوالات، ان کے جوابات دے کر میں آپ کی کسی بھی کنفیوژن کو دور کر سکتا ہوں تو میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ دوسرا یہ کہ جب ہم خداوند کے طوفان نوح کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بے شک خداوند نے عہد کیا تھا کہ وہ دنیا کو تباہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ پانی سے تمام دنیا کو ہرگز تباہ نہیں کریں گے۔ سو ایک بات تو یہ ہے کہ پانی سے جس طرح طوفان آیا تھا اور اتنی دیر تک بارش ہوتی رہی تھی، اس طرح ہرگز دنیا تباہ نہیں ہو رہی، اور نہ ہی پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ تاہم ججمنٹ، انصاف ضرور ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ برے لوگ برائی کرتے جائیں اور پھر وہ یہ سوچیں کہ خداوند اس حوالے سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رکھیں گے۔ نہیں، خداوند کنٹرول میں ہے، خداوند عادل منصف ہے۔ He is a righteous judge and he will bring all those who have done wrong into and through his judgment. یعنی جنہوں نے بھی غلط کاری کی ہے، خداوند ان کو اس کی سزا ضرور دیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا
کہ خداوند غلطی کو، گناہ کو دیکھ کر، اور ایسے لوگوں کی غلطی اور گناہ کو دیکھ کر جو اس پر اتراتے ہیں، جو خداوند سے باغی ہیں، یا خداوند کا نام لے کر بھی اس کو مس یوز کر کے گناہ، غلطی، خطا کرتے ہیں، خداوند کے لوگوں کو ستاتے ہیں، خداوند ان کو کٹہرے میں نہ لائے۔ نو وے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند ایسے ہی انہیں جانے دیں۔ خداوند ضرور ہی ان کا انصاف کریں گے، اور مکاشفہ کی کتاب اس بات کا بہت واضح ثبوت ہے، کلیئر انڈیکیشن ہے خداوند کی ذات کے اس پہلو کی جس کے حوالے سے بہت سے لوگ اپنی آنکھوں کو بند رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جو غلط صحیح کریں گے خداوند ہمیں معاف کر دیں گے کیونکہ خدا تو محبت ہے۔ ارے بھائی، خدا محبت ہے، لیکن اس کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے لیے وہ قہر بن کر، عادل منصف بن کر، رائچس جج بن کر انصاف کرتا ہے، اور اس کے انصاف کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ جو اس کے کلام سے دور ہیں اور اس کے لوگوں کو ستاتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے کلام پر قائم ہیں، اس کے بیٹے کی گواہی پر قائم ہیں، ان کی ججمنٹ ضرور ہوگی، اور وہ لوگ بھی جو اس کے کلام پر قائم رہنے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ان کی ججمنٹ بھی ضرور ہوگی۔ وہ لوگ جو خداوند کے کلام سے، اس کے آئین، احکام، اس کی تابعداری، فرما برداری سے پھر جاتے ہیں، ان کی ججمنٹ بھی ضرور ہوگی۔ وہ جو خداوند کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی ججمنٹ بھی ضرور ہوگی، کیونکہ ڈسیپشن، دھوکہ جو ہے وہ میری نظر میں، اور جب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں کلام مقدس کی روشنی میں کر رہا ہوں، میں یہ رائے جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں نہیں، کلام مقدس کی روشنی میں دے رہا ہوں۔ عزیزو، ڈسیٹ، دھوکہ وہ ٹول ہے جس کو نہ صرف ابھی لوگ استعمال کر رہے ہیں خداوند کے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، خداوند کے بیٹے بیٹیوں کو اس کی فرما برداری، تابعداری سے دور کرنے کے لیے، بلکہ یہ وہ ٹول ہے جس کو شیطان ابلیس نے بھی استعمال کیا آدم اور حوا کے خلاف، اس کریشن کے خلاف جس کو خداوند نے بڑی چاہت سے تخلیق کیا۔ ڈسیپشن، ڈسیٹ، دھوکہ دراصل وہ ٹریٹ ہے، وہ شیطان کی ذات کی صفت ہے جس سے آدم اور حوا کی سولز، ان کی روحیں، ان کی زندگیاں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی زندگیاں متاثر ہوئیں۔ یہ وہ برائی ہے جس نے آدم اور حوا کے اس فزیکل گناہ، یعنی خدا کی نافرمانی کرنے سے پہلے ہی ان کو ورغلا دیا، ان کو خداوند کی تابعداری سے دور کر دیا، انہیں خداوند کی حضوری سے دور کر دیا، انہیں خداوند کے عرفان اور جلال سے دور کر دیا۔ ڈسیٹ، دھوکہ، اور عزیزو، ڈسیٹ یعنی دھوکہ جو ہے وہ بگر اینمی ہے، بڑا دشمن ہے انسان کا کمپیئر ٹو ہز فزیکل ڈیتھ۔ آدم اور حوا کو جو نقصان اس دھوکے سے ہوا، اس ورغلانے سے ہوا، اس کا نتیجہ اتنے بڑے اسکیل پر تمام بنی نوع انسان کو بھگتنا پڑا۔ تو وہ ڈسیٹ، وہ دھوکہ، اور اس جیسے دھوکے کی چھوٹی بڑی اقسام اگر کوئی خداوند کے کلام کے لبادے میں ہو کر آج بھی کرتا ہے تو نہ صرف وہ شیطان کا چیلا ہے، بلکہ وہ بنی نوع انسان کو، آدم اور حوا کو، آج کے آدم اور حوا کو خداوند کے پلان میں سے گرانے کا ٹول ہے، ایک اوزار ہے، اور خداوند کے نہیں بلکہ شیطان کے ہاتھوں میں کھیلنے والا ایک ٹول ہے۔ ڈسیٹ، دھوکہ، بائبل میں ہمیشہ تاریکی کے ساتھ، ڈارکنس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، منسلک کیا جاتا ہے، اور خداوند کا کلام وہ روشنی کے ساتھ، ایلومینیشن کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، منسلک کیا جاتا ہے۔ سو دھوکے کو کاؤنٹر کرنا، ڈسیٹ کو کاؤنٹر کرنا، دھوکے کی بے عقلی کرنا صرف خداوند کے کلام سے ممکن ہے۔ عزیزو، لیکن جتنے ہم خداوند کے کلام سے دور ہوتے گئے ہیں،
ایز این اوور آل نیشن، مسیحی قوم کے طور پر وہ ایک کنسرننگ پوائنٹ ہے، وہ ایک باعث تشویش ہے، اس لیے کہ آج عالم یہ ہے کہ ڈارکنس، ڈسیٹ، لائٹ کے اوپر، کلام کی روشنی کے اوپر بہت سے لوگوں کی ترجیح ہے۔ لوگ کلام کی سچائی کو، روشنی کو چھوڑ کے ڈسیٹ، دھوکے کی، ڈارکنس، تاریکی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ تاریکی کے کام ایسے ہیں جو لوگوں کی سرشت میں، لوگوں کی لائکنس میں زیادہ آ گئے ہیں، لوگوں کو زیادہ پسند آتے ہیں۔ تبھی ہم نے 9ویں باب کے اختتام میں دیکھا کہ ان آفتوں سے افیکٹ ہونے کے باوجود لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبہ نہ کی، سونے، چاندی، پیتل، پتھر اور لکڑی کی مورتوں کی پرستش کرنے سے باز نہ آئے، آئیڈولٹری سے باز نہ آئے، شیاطین کے پیچھے جانے سے باز نہ آئے۔ عزیزو، ہمیں اپنی راہوں کو خدا ان کے کلام کی روشنی سے پر نور کرنا ہے۔ آئیں خدا ان کے کلام سے جڑیں، آئیں خدا ان کے کلام میں مسرور رہیں، آئیں خدا ان کے کلام کو اپنی زندگی کی کسوٹی بنا لیں، تاکہ دھوکے سے، دھوکہ دینے والے لوگوں سے، چاہے وہ کلام کے کھلم کھلا مخالف ہیں یا کلام کا لبادہ اوڑھ کے آتے ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ خداوند آپ کو برکت بخشیں، آمین۔